السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جب ایران کے ایک اہم ترین ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کو شہید کیا گیا اور پھر اس کے ایک دو دن بعد ہی ایران کے ایک اہم کمانڈر کو عراق میں ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، تو تجزیہ نگاروں نے اپنے تجزیوں میں یہ بات کھول کر کی کہ کیونکہ یہ جو دونوں واقعات یا یہ جو دونوں سانحات ایران کے لیے رونما ہوئے ہیں، اس سے ایران کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور اس کے قومی اثاثے ضائع ہوئے ہیں، اس لیے یقیناً ایران بھی اپنا رد عمل دے گا۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ایران کہاں رد عمل دے گا؟ ظاہر ہے امریکہ اس سے ہزاروں میل دور ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بڑا سیلف پروٹیکٹڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو ہر طرف سے محفوظ بنا رکھا ہے۔ بلکہ آپ تو یوں سمجھیں کہ اسرائیل امریکہ کی ہی پیروی کرتے ہوئے اب اپنی جنگیں اپنے گھر میں لڑنے کی بجائے دوسرے ممالک میں جا کر لڑنے کی پالیسی پر گامزن نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے، اب اسرائیل کے جو مبعوث جو سائے ہیں وہ یو اے ای اور بحرین میں پڑ چکے ہیں، اور اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب یو اے ای اور بحرین کا کسی نہ کسی حوالے سے ایران کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے۔ ان واقعات سے ہی 2-3 دن قبل سعودی عرب کے شہر نیوم میں جب اہم ترین ایک میٹنگ ہوئی جس میں نیتن یاہو، مائک پومپیو، موساد کے چیف یوسی خان اور سعودی ولی عہد موجود تھے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ اس میٹنگ کے بعد یہ سانحات رونما ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ایران اپنا رد عمل سعودی عرب میں دے گا۔ لیکن بڑی حیران کن طور پر، اور یہ قابل اطمینان بات ہے کہ ایران نے ابھی تک سعودی عرب کا نام نہیں لیا، اور سعودی عرب نے بھی ایٹمی سائنسدان ایران کا جو شہید ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب ایران نے واضح طور پر یو اے ای کو، اس کی قیادت کو فون کر کے کہا ہے کہ میں آپ کو جو بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اسرائیل ہمارے ہاں مداخلت کر کے ہمارے اہم ترین لوگوں کو ٹھکانے لگا رہا ہے، میں اس کے لیے یو اے ای کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اور اس کا جواب میں تمہیں ہی دوں گا۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ ایران نے اپنے سے 70 کلومیٹر دور موجود ایک اسلامی ملک یو اے ای کو براہ راست اس کی قیادت کو دھمکی دی ہے فون کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے فوری طور پر اپنے باشندوں کی بحرین اور یو اے ای میں جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ حالانکہ 30,000 یہودی یو اے ای میں آنے والے تھے تاکہ وہ اپنے یہاں موجود بھارتی ہندوؤں کے ساتھ شیر و شکر ہو سکیں، جن کے لیے پاکستانیوں پر ویزا بھی بند کیا جا رہا ہے اور پہلے سے موجود پاکستانیوں کو بھی رسوا کیا جا رہا ہے تاکہ نئے آنے والے یہودیوں کو وہاں جگہ دی جا سکے۔ یہ ایک ایسی ہی خطرناک بات ہے جس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یو اے ای کے تعلقات ترکی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، قطر کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایران کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یو اے ای نے ہماری پیٹھ میں بھی جو ہے پاکستان کی پیٹھ میں بھی جو ہے چھرا گھونپا ہے، اور یو اے ای آج کل اسرائیل کا بھی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ وہاں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا چیف یوسی خان بھی دورہ کر چکا ہے، اور بہت بڑا وہاں موساد کا نیٹ ورک بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو پلیز قدم جو اسرائیل کے یو اے میں آ گئے ہیں، اس کا خمیازہ کسی نہ کسی صورت میں یو اے کو بھگتنا پڑے گا۔ حالات یہی بتا رہے ہیں۔ ایمن یہ صورتحال ہے کہ آج یو اے کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اب اللہ نہ کرے کہ ایران اور یو اے کی لڑائی ہو جائے اور کسی شکل میں یو اے پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کو
सऊदी अरब को भी घसीट में कर ले आए। हालांकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पिछले कुछ दिनों से खामोशी का एक माहौल बना हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का माहौल बनता है कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरब और इधर से ईरान, इनकी जंग हो जाती है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और ये भी हो सकता है कि इसराइल खुद ही कोई बहरीन के अंदर या यूएई के अंदर एक ऐसा वाकया पैदा कर ले, ऐसा कोई धमाका पैदा कर दे, ऐसे कोई सानिया पैदा कर दे, कोई ऐसे ही कोई शरारत कर दे और इसका नाम ईरान पर लगा दे। इस तरह फिर ईरान और यूएई आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का बड़ा बहुत एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, और खुदा ना खास्ता इन अरब मुल्कों के दरमियान और ईरान के दरमियान जंग होती है तो फिर पूरा मगरबी मीडिया, इजराइल, अमेरिका इसको शिया सुन्नी की जंग करा दे देंगे और पूरी इस्लामी दुनिया में ये तकसीम मजीद गहरी हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जब पाकिस्तान के ईरानी क़यादत के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और नाइजर में होने वाली ओआईसी की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल की इजलास था, उसमें भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर से कश्मीरियों की मदद की है, तो थोड़ी बहुत बर्फ पिघली है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खास तौर पर चाहिए कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अब मामलात को ठंडा करने की कोशिश करे, और हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि अरबों को भी समझाया जाए और ईरान से भी कहा जाए कि जब तक नई अमेरिकन हुकूमत नहीं आ जाती, ट्रंप नहीं चले जाते, तो आप लोग सब्र से काम लें, क्योंकि बसीरत और विजडम का यही तकाजा है। और जो कौमें बसीरत से काम लेती हैं बिलाखिर वो सुरखरू ठहरती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और माशाअल्लाह लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने हमसायों का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।